السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 210 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حذر الموت۔ آج کے سبق میں ہم دو طرح سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو حذر الموت میں جو حذر ایک معرفہ کی طرف مضاف بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ منصوب بھی ہے، تو وجہ نصب کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری وجہ سے ہم جو گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ موت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، چونکہ کچھ لوگ اس کو وجودی مانتے ہیں، کچھ عدمی مانتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارا کیا نظریہ ہے اس کی بھی وضاحت اس میں ہوگی۔ اور اس کے بعد واللہ محیط بالکافرین میں اس کا معنی کیا ہے اور پھر اس کا ایک ترکیبی حوالے سے کیا تعلق ہے، تو یہ سمجھنے کی ہم آج کے سبق میں کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو وضاحت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں حذر الموت، موت کے ڈر سے، نصب علی العلت، اس کو نسب دی گئی مفعول لہو ہونے کی بنیاد پر، كقوله وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الْكَرِيمِ ادِّخَارَهُ، جیسا کہ حاتم طائی کا یہ شعر کہ میں معاف کرتا ہوں کریم یعنی شریف آدمی کی غلطیوں کو اس کی محبت کے ذخیرے کے لیے۔ وَالْمَوْتُ زَوَالُ الْحَيَاةِ، اور موت نام ہے زندگی کے زائل ہونے کا۔ وقیل ارض یضادها، اور ایک قول یہ ہے کہ موت یہ زندگی کی ضد ہے، ایسی صفت ہے جو زندگی کی ضد ہو۔ لقولہ خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اس نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا۔ ورد بأن الخلق بمعنى التقدیر والاعدام مقدرۃ، اور اس کا رد کیا گیا اس طور پر کہ بے شک جو خلق یہاں پر ہے وہ تقدیر کے معنی میں ہے، اندازہ لگانے کے معنی میں ہے، اور معدوم چیز کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ لا یفوتونہ کما لا یفوت المحاط بالمحیط، وہ اللہ کے احاطے سے فرار نہیں ہو سکتی جیسا کہ محاط محیط کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لا یخلصہم الخداع والحیل، ان کو ان کا دھوکہ یا حیلے حجتیں چھٹکارا نہیں دلا سکتے۔ والجملۃ اعتراضیۃ لا محل لها، اور یہ جو جملہ ہے واللہ محیط بالکافرین والا، یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا اعراب کے اعتبار سے کوئی محل نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حذر الموت کے منسوب ہونے کی وجہ وہ کیا ہے، تو فرمایا کہ حذر الموت میں چونکہ مفعول ہونے کی بنیاد پر منسوب ہونا ایک جہت سے کچھ مخفی تھا۔ وہ جہت یہ تھی کہ یہاں حذر یہ مضاف الی المعرفہ ہے، یعنی معرفہ کی طرف اس کی اضافت ہے، اور وہ معرفہ جو مضاف الیہ ہے وہ الموت ہے، تو ایسے کا مفعول لہو واقع ہونا چونکہ یہ تھوڑا مخفی ہوتا ہے، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے جب یہ دعویٰ کیا کہ یہ منصوب وہ علیت کی بنیاد پر ہے، یعنی مفعول لہو ہونے کی وجہ سے ہے، تو پھر اپنے دعوے پر بطور شاہد کے ایک شعر پیش کیا، اور وہ شعر کیا پیش کیا کہ حاتم طائی کا وہ شعر پیش کیا جس میں وہ کہتا ہے کہ وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الْكَرِيمِ ادِّخَارَهُ، کہ میں
جو کریم آدمی ہے، سخی آدمی ہے، شریف آدمی ہے، تو اس کے عیبوں کو معاف کر دیتا ہوں، ادخارہ، اس کے اپنے لیے محبتوں میں اضافہ کرنے کی خاطر۔ تو اب یہاں جو محل استشہاد لفظ ہے وہ ادخارہ کا لفظ ہے، کہ وہ باوجود اس کے کہ وہاں بھی وہ معرفہ یعنی ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود وہ اغفر کا مفعول لہ واقع ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا حضر الموت میں بھی حضر اگرچہ یہ الموت معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر یہ مفعول لہ واقع بھی ہو رہا ہے۔ تو پورا اگر پیچھے سے ربط دیکھیں تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں اس کڑک سے ڈرتے ہوئے ٹھونستے ہیں، حذر الموت، موت کی ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ مفعول لہ والا معنی بھی دے رہا ہے، اور ترکیبی اعتبار سے یہ مفعول لہ واقع بھی ہو رہا ہے۔ اب یہاں تک تو بحث تھی اس کی ترکیبی اعتبار سے۔ اب جو دوسری بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ والموت زوال الحیات سے شروع ہوتی ہے، اور دوسری بحث کا مطلب یہ ہے کہ موت وجودی چیز ہے یا عدمی چیز ہے، یعنی موت ایک چیز کے ہونے کا نام ہے یا کسی چیز کا نہ ہونا یہ موت ہے۔ تو وجود و عدم میں اختلاف ہے۔ اصل میں یہاں پر قاضی صاحب نے دو تعریفیں کی ہیں، اور ایک تعریف تو زوال حیات سے کی ہے، یعنی زندگی کا فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، اس شخص سے زندگی کا معدوم ہو جانا جس کی شان ہی زندہ ہونا ہو۔ اب اس تعریف میں تو موت ایک عدمی شے ہے، یعنی اس شے سے اعتبار سے، اس تعریف کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ موت ایک عدمی شے ہے، یعنی کسی چیز کا نہ ہونا یہ موت ہے، یعنی زندگی کا نہ ہونا یہ موت ہے، اور عدم نہ ہونے کو بولتے ہیں۔ اور اس کے اور حیات کے درمیان عدم کا تقابل ہے، یہ زوال موت و زوال الحیات سے مصنف نے یہ بیان کیا۔ اچھا، دوسری طرف اردن یدادها سے مذکور ہے، یعنی موت ایک ایسی صفت اور حالت ہے جو حیات کے منافی ہے، یعنی ایک وصف ہے، ایک شے ہے۔ اب یہاں پر اس تعریف سے موت کا وجودی ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اس تعریف میں موت کو حیات کی ضد کہا گیا ہے۔ بس موت و حیات باہم ضدین ہوئے، اور ضدین وہ دو امر وجودی ہیں جو محل واحد پر علی سبیل تعاقب وارد ہوں، یعنی ایک ہی محل پر کبھی ایک ہو کبھی دوسرا ہو، تو ان کا ہونا یہ جو ہے وہ وجودی کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے موت جو ہے وہ ایک وجودی شے ہوگی۔ اچھا، اب اہل سنت کا اس میں جو نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ موت ایک عدمی شے ہے، لیکن مخالفین اس پر جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان پیش کرتے ہیں کہ خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اچھا، تخلیق وجودی شے کی ہوتی ہے، آدمی کی نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہاں موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا، تو جہاں حیات وجودی چیز ہے وہیں موت بھی وجودی چیز ہے۔ لیکن اس کا جواب ورد سے دیا گیا کہ خلق کا یہاں معنی تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہاں خلق بمعنی تقدیر کے ہے، یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اندازہ لگانے کا معنی کیا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کا اندازہ لگایا، اور معدوم شے کا بھی اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا یہ کوئی مذائقہ یا محال تو نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ اس کے بعد واللہ محیط بالکافرین سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بچ کر وہ جا ہی نہیں سکتے۔ جس طرح گھیرا ہوا شخص گھیرنے والے سے بچ کر نہیں جا سکتا، نہ ہی ان کو ان کا فریب بچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہیلا سازی بچا سکتی ہے۔ اور پھر آخر میں ترکیبی اعتبار سے فرمایا کہ یہ جملہ اصل میں جملہ معترضہ ہے، اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے۔
جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سے آپ ذہن میں رکھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ موت وجودی ہے یا عدمی، وجہ تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ آج کے سبق میں جملہ معترضہ کون سا ہے، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔